بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ایک آشیانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے عبرت انگیز واقعات، تالیف آیت اللہ سید محمود حسین تہرانی، جمع آوری سید مہدی شمس الدین، مترجم سجاد حسین کامرانی، تصحیح فیضیاب رضوی صاحب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 11 پڑھیں گے۔ مشہد کے راستے میں رجال الغیب کا امداد کرنا۔ ہمارے استاد حضرت آیت اللہ حاج شیخ مرتضیٰ حائری یزدی، جو کہ اعلیٰ درجے کے استاد اور قم کے عظیم علماء میں سے تھے اور بہترین اخلاق و عادات کے مالک تھے، انہوں نے حجت الاسلام حاج شیخ اسماعیل چاپلکی، جو کہ علماء تہران اور مدرسین اخلاق میں سے تھے، سے ایک حیرت انگیز واقعہ نقل کیا ہے۔ جناب حائری کا کہنا ہے کہ جناب چاپلکی نے مجھے بذات خود بتایا، میں اپنے اور دوسرے لوگوں کے ہمراہ چاپلک سے خچروں اور گھوڑا گاڑیوں پر سوار ہو کر علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے روانہ ہوا۔ اس زمانے میں یہی چیزیں سفر کرنے کا ذریعہ تھی۔ چاپلک سے، جو کہ عراق کی ایک بستی ہے، تہران تک خچروں اور اونٹوں پر سفر کرنے سے 10 دن صرف ہوتے تھے اور تہران سے مشہد تک 1 مہینے کی مسافت تھی۔ تہران سے مشہد جانے والے قافلے اکثر شاہرود کے راستے جاتے تھے۔ چونکہ یہ درمیانی راستہ تھا اور شاہرود میں 2 دن نہانے، لباس دھونے اور آرام کے لیے وقف کرتے۔ چونکہ تہران سے شاہرود تک 15 دن کے سفر میں تھک جاتے، بدن اور کپڑے میلے اور کثیف ہو جاتے، اس لیے 1 دن نہانے اور کپڑے پاک کرنے کے لیے وقف کرتے اور دوسرا دن آرام کے لیے قرار دیتے۔ پہلے دن جب قافلہ شاہرود پہنچا تو طے یہ ہوا کہ 2 دن یہاں قیام کریں گے۔ سب لوگ نہانے اور کپڑوں کو صاف کرنے میں مشغول ہو گئے، لیکن میں نے صرف اپنے باپ کے کپڑوں کو دھویا اور انہیں نہانے کے لیے حمام لے گیا۔ یہاں تک کہ دن ختم ہو گیا، نہ میں خود اپنے کپڑے دھو سکا اور نہ نہا سکا۔ دوسرا دن جو آرام اور استراحت کے لیے تھا، سب سو گئے۔ چونکہ اول شب کو قافلے نے کوچ کرنا تھا، میرے والد بھی آرام کے لیے سو گئے، لیکن میں اپنا لباس دھونے میں مشغول ہو گیا، سب کپڑوں کو پاک کیا اور خود بھی نہایا۔ یہاں تک کہ دن ختم ہو گیا، میں بالکل آرام نہ کر سکا اور میں اس قدر تھکا ہوا تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ رات کو لوگوں نے نماز مغرب ادا کی اور اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ میں کچھ راستہ تو چلا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ مجھ میں سواری پر بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں اور مجھ پر اس قدر نیند اور تھکاوٹ کا غلبہ تھا کہ قریب تھا کہ میں سواری سے زمین پر گر جاؤں۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ مجھے خچر سے اتر جانا چاہیے تاکہ راستے کے کنارے 1 گھنٹہ آرام کر لوں اور پھر بیدار ہو کر جلدی سے قافلے کو مل جاؤں۔ چونکہ پیادہ شخص کی رفتار قافلے سے زیادہ ہوتی ہے، بس میں سواری سے نیچے اترا اور جنگل میں اسی راستے کے کنارے سو گیا۔ جب میں بیدار ہوا تو میں نے دیکھا کہ سورج سر پر پہنچ چکا تھا اور میں پسینے میں ڈوبا ہوا تھا اور میری تمام تھکاوٹ ختم ہو چکی تھی، لیکن چونکہ میں ایک مکمل رات اور دن کا کچھ حصہ بھی سو چکا تھا، اس لیے میں نے دل میں کہا کہ اے اللہ، اے میرے اللہ، اب میں کیا کروں، کس طرح خود کو قافلے تک پہنچاؤں۔ اس جنگل میں تو حیوانات کے پاؤں کے نشان بہت زیادہ ہیں، قافلے کے جانوروں کے نشان پہچانے نہیں جا سکتے، لہذا کس راہ پر چل کر خود کو قافلے تک پہنچاؤں۔ میرے اور قافلے کے درمیان 1 رات کا فاصلہ ہے، لہذا میں کس طرح خود کو قافلے تک پہنچا سکوں گا۔ اس دوران میں نے دیکھا کہ 2 آدمی میرے سامنے آئے، جن میں سے ایک کا بھیگا ہوا لباس اور آدھی آستین تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، اٹھو اور اس راستے پر چلو، اور ان میں سے دوسرے نے اس راستے کی نشاندہی کی جس پر حیوانوں کے قدموں کے نشان تھے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور چل پڑا اور تقریباً 5 منٹ بعد میں قہوہ خانے تک پہنچا جو راستے کے کنارے تھا۔
قہوہ خانے میں داخل ہوا اور ایک کپ چائے پی۔ قہوہ خانے والے نے چاہا کہ دوسرا کپ لے آئے، لیکن میں نے قبول نہ کیا کیونکہ 2 کپ چائے کی قیمت 150 دینار بنتی تھی اور میرے پاس 100 دینار سے زیادہ نہ تھے۔ میرے بقیہ پیسے باپ کے پاس تھے اور میرا ساز و سامان قافلے کے ہمراہ تھا۔ قہوہ تیار کرنے والے نے مجھ سے سوال کیا کہ دوسرا کپ چائے کیوں نہیں پیتا؟ میں نے کہا کہ میرے پاس 100 دینار سے زیادہ پیسے نہیں ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے وہی 100 دینار قبول ہے، لہٰذا میں نے انہی 100 دینار کے ساتھ دوسرا کپ چائے پی۔ میں ابھی 5 منٹ ہی چلا تھا کہ قافلے کی قیامگاہ تک پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ابھی قافلہ وہیں ٹھہرا ہوا ہے اور میرا باپ قیامگاہ میں داخل نہیں ہوا اور وہ سرائے کے پیچھے دیوار کے سہارے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے باپ سے پوچھا، میرے باپ نے مجھے دیکھا تو پوچھا کہ تو کہاں تھا؟ میں نے تمام واقعہ باپ کے سامنے بیان کیا اور کہا کہ میں 10 منٹ میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ میرے باپ نے کہا کہ عجیب بات ہے، ہم رات کو وہاں سے چلے اور صبح کو یہاں پہنچے، تو نے اتنی طویل مسافت اتنے تھوڑے وقت میں کیسے طے کی؟ یقیناً یہ ان رجال الغیب میں سے 2 مردوں کی رہنمائی کا نتیجہ ہے جنہوں نے تیری امداد کی تھی۔ حضرت موسیٰ کو کس لیے پیدا کیا گیا؟ مرحوم آیت اللہ حاج شیخ محمد جواد انصاری ہمدانی رضوان اللہ علیہ نے فرمایا، ایک دن حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام زمین کو کھود رہے تھے کہ زمین کے نیچے ایک پتھر پر ہتھوڑا مارا جس سے پتھر شگافتہ ہوا اور حضرت موسیٰ نے پتھر کے درمیان ایک کیڑے کو دیکھا۔ حضرت موسیٰ نے بارگاہ خالق میں عرض کیا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ پتھر کے وسط میں اور زمین کی تاریکی میں اس کیڑے کو کس لیے پیدا کیا؟ فوراً خطاب ہوا، اے موسیٰ، یہ کیڑا بھی روزانہ 70 مرتبہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو کس مصلحت کے تحت تو نے پیدا کیا؟ حضرت علی کی دعا۔ میسے میں تمار نے کہا کہ ایک رات مولا امیر المومنین علیہ السلام مجھے کوفے سے باہر لے گئے اور میں امام کے ساتھ صحرا میں جا رہا تھا، یہاں تک کہ امام مسجد جعفری تک پہنچے۔ کبھی قبلے کی طرف رخ کیا اور 4 رکعت نماز ادا کی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد تسبیح پڑھی اور اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا اور اس طرح دعا پڑھی، اے میرے پروردگار، میں کس طرح تجھے پکاروں حالانکہ میں تیری نافرمانی کر چکا ہوں، اور کس طرح تجھے نہ پکاروں حالانکہ میں تجھے پہچان چکا ہوں اور تیری محبت میرے دل میں بیٹھ چکی ہے۔ میں گناہوں سے پر اپنے ہاتھوں کو تیری طرف بلند کیے ہوئے ہوں اور امید کی آنکھوں سے تجھے دیکھ رہا ہوں۔ میرے پروردگار، تو عطاؤں اور بخششوں کا مالک ہے اور میں اپنی خطاؤں اور لغزشوں کا قیدی ہوں۔ عظیم لوگوں کے اخلاق میں سے ہے کہ وہ قیدیوں سے نرمی برتتے ہیں اور میں گناہ اور جرم کا قیدی ہوں۔ میں اپنے عمل کا گروی ہو چکا ہوں۔ اے میرے اللہ، وہ راستہ کس قدر تنگ ہوگا جس کا تو رہبر نہ ہو، اور کس قدر خوفناک ہوگا اس شخص کا راستہ جس کا تو مونس و مددگار نہ ہو۔ اس کے بعد امام نے اپنی آواز کو دھیما کیا اور زیر لب دعا کہنی شروع کی، پھر سجدے میں چلے گئے اور اپنے چہرے مبارک کو خاک پر رکھا اور اس دوران 100 مرتبہ کا العفو العفو۔ اس کے بعد کھڑے ہوئے اور مسجد جعفری سے باہر نکلے اور صحرا میں چل پڑے اور میں امام کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، یہاں تک کہ ہم ایک ایسی جگہ پہنچے کہ امام نے وہاں زمین پر ایک خط کھینچا اور مجھ سے فرمایا، خبردار اس خط سے آگے نہ بڑھنا۔ پس میں رک گیا اور حضرت وہاں سے اکیلے روانہ ہوئے۔ چونکہ رات انتہائی تاریک تھی، اس لیے میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں اس رات کی تاریکی میں امام کا اکیلے جانا، جبکہ امام کے دشمن بھی زیادہ ہیں، میرا ساتھ نہ جانا مناسب نہ تھا۔ پس خدا اور رسول خدا کو کیا جواب دوں گا؟ پس خدا کی قسم میں امام کے پیچھے ضرور جاؤں گا اور امام کو تلاش کروں گا، اگرچہ امام کے حکم کی مخالفت بھی ہو۔ لہذا میں امام کے پیچھے روانہ ہوا، یہاں تک کہ میں ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں میں نے دیکھا کہ امام اپنے سر کو نصف بدن تک کنویں میں کیے ہوئے ہیں اور اس کنویں سے مصروف گفتگو ہے۔ حضرت نے میرے آنے کو محسوس کیا اور میری طرف متوجہ ہوئے اور دریافت سے فرمایا، تو کون ہے؟ میں نے عرض کیا، مولا، میں میسم تمار ہوں۔ امام نے فرمایا، اے میسم،
میں نے نہیں کہا تھا کہ تم اس خط سے تجاوز نہ کرنا؟ پھر امام نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے یہاں کہا ہے کیا تم نے سنا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں مولا، میں نے کچھ نہیں سنا۔ حضرت نے فرمایا اے میثم، میرے سینے میں حاجات اور خواہشات ہیں۔ جب میرا سینہ ان کی وجہ سے تنگی محسوس کرتا ہے تو میں ہاتھ سے زمین کو کھود کر اپنے رازوں کو زمین کے سامنے ظاہر کرتا ہوں۔ جس وقت زمین سرسبز و شاداب ہوتی ہے اور انگوری پیدا کرتی ہے، اسے دانہ اگتا ہے، اور وہی دانہ وہ راز ہیں جو میں نے زمین کے سپرد کیے تھے۔ واضح رہے کہ ہاتھ سے زمین کھودنے کا مقصد اپنے راز کو زمین کے اندر چھپانا اور زمین کا اس سے انگوری پیدا کرنا، یا یہ کنایا ہے لوگوں کو اپنے درد دل بیان نہ کرنے سے، یا حقیقت میں امام کا ارادہ یہ تھا کہ اپنے نفس قدسیہ کے ذریعے ان رازوں کو زمین کے سپرد کر دیں، تاکہ وہ اولیاء خدا جو امام کے ہمراز ہیں ان کے لیے یہ اسرار اور راز زمین سے انگوری کی شکل میں ظاہر ہوں۔ زمین کو اپنا راز بتانا۔ جابر بن یزید جو کہ حضرت امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب خاص میں تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھے 70,000 احادیث اور راز کی باتیں بتائیں جو کہ آج تک میں نے کسی کو نہیں بتائیں اور نہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا قربان جاؤں، آپ نے مجھ پر بہت بڑا بوجھ ڈالا ہے کہ ان رازوں کو کسی کے سامنے بیان نہ کرنے کی وجہ سے میرے سینے میں تنگی اور جنون کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت نے فرمایا اے جابر، اگر تمہیں اس قسم کی حالات پیش آئے تو گھر سے صحرا کی طرف چلے جاؤ اور زمین میں گھڑا کھودو اور اپنے سر کو اس گھڑے میں داخل کر کے کہو کہ محمد بن علی نے مجھ سے اس طرح کہا ہے، اور اس گھڑے کو اپنے رازوں سے آگاہ کر دو۔ حجر اسود فرشتہ تھا۔ بکیر بن عین نے کہا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تجھے معلوم ہے حجر اسود کیا تھا؟ میں نے کہا مولا مجھے نہیں معلوم ہے۔ حضرت نے فرمایا وہ خدا کی بزرگ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تھا۔ جب خداوند عالم نے فرشتوں سے عہد و پیمان لیا تو ان میں سے سب سے پہلے جو فرشتہ خدا پر ایمان لایا وہ یہی فرشتہ تھا۔ اس وجہ سے خداوند عالم نے اسے مخلوق پر اپنا امین مقرر کیا، پھر عہد و پیمان کو امانت کے طور پر اس کے سپرد کیا۔ اس کے بعد حضرت نے مفصل واقعہ بیان فرمایا اور اس کے آخر میں یہ روایت بیان فرمائی، فرشتوں کے درمیان کوئی ایسا فرشتہ نہ تھا جس کی محمد و آل محمد سے محبت اس پتھر سے زیادہ ہوتی۔ اس بنا پر خداوند عالم نے اسے دوسرے فرشتوں سے اختیار کیا اور میثاق اس کے حوالے کیا۔ پس حجر اسود قیامت کے دن ایسے حال میں آئے گا کہ اس کی بولتی ہوئی زبان اور دیکھنے والی آنکھیں ہوں گی، اور وہ ہر اس شخص کی گواہی دے گا جو اس مقام پر اس کے نزدیک آیا اور عہد و پیمان کو قبول کیا۔ حجر اسود کا گواہی دینا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جب حضرت سید الشہداء حسین بن علی علیہ السلام شہید ہوئے تو محمد بن حنفیہ حضرت سجاد علی بن حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور تنہائی میں امام سے ملاقات کی۔ اس کے بعد محمد بن حنفیہ نے کہا اے میرے بھتیجے، تم جانتے ہو کہ رسول خدا نے اپنے بعد امامت و وصایت کے منصب کو علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سپرد کیا۔ ان کے بعد حسن بن علی اور ان کے بعد حسین بن علی امام و جانشین منتخب ہوئے۔ تمہارے باپ شہید ہو گئے اور امامت و وصایت کے بارے میں انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی۔ میں تمہارا چچا ہوں، میں اور تمہارے والد ایک ہی شاخ سے ہیں، اس وجہ سے کہ تم سے عمر میں بڑا ہوں، تم سے مقدم ہوں، اور یہ کہ میری ولادت علی کے گھر میں ہوئی ہے۔ چنانچہ اس حال میں کہ تم نوجوان ہو، میں امر خلافت و امامت کا زیادہ سزاوار ہوں اور اس میں بحث کی گنجائش نہیں، اس لیے امامت و وصایت کے بارے میں مجھ سے جھگڑا نہ کرو اور مجھ سے دوری مت اختیار کرو۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا اے چچا جان، خدا سے ڈرو، ایسا دعویٰ نہ کرو جس کے تم حقدار نہیں ہو۔
میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ امامت کے بارے میں میرے باپ نے عراق روانہ ہونے سے پہلے مجھے وصیت کی تھی اور اپنی شہادت سے 1 گھنٹہ پہلے بھی مجھ سے عہد کیا، اور رسول اکرم کا اسلحہ بھی میرے پاس ہے، لہٰذا میرے در پہ نہ ہو، ورنہ میں تمہاری عمر کے کم ہونے سے ڈرتا ہوں۔ اگر تم اس چیز سے آگاہ ہونا چاہتے ہو تو آؤ میرے ساتھ چلو، حجر اسود کے پاس اپنے شکایت لے کر جاتے ہیں اور اسے اپنا حکم مقرر کرتے ہیں اور اس سے اس بارے میں سوال کرتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، یہ گفتگو ان دونوں کے درمیان مکے میں ہوئی، پس دونوں حجر اسود کے پاس آئے۔ اس دوران حضرت سجاد نے فرمایا کہ اے چچا، خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اس پتھر کو آپ کے حق میں گویا کرے، اور اس کے بعد اپنے دعوے کے بارے میں اس سے سوال کرو۔ پس محمد بن علی ابن حنفیہ نے خداوند عالم سے اپنی دعا میں آہوازاری شروع کی اور بارگاہ خداوندی میں درخواست کی کہ پتھر ان کے لیے بولے، اور اس کے بعد پتھر کی طرف مخاطب ہوئے اور اپنے دعوے کے بارے میں سوال کیا، لیکن پتھر نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت سجاد نے فرمایا، اے چچا جان، اگر تم وسیع اور امام ہوتے تو ضرور پتھر تمہارے سوال کا جواب دیتا۔ محمد بن حنفیہ نے کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، اب تم بھی حجر اسود سے سوال کرو۔ چنانچہ حضرت علی بن حسین نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی اور پھر پتھر کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ تجھے اس ذات کا واسطہ جس نے تجھے انبیاء، اوصیاء اور تمام لوگوں پر میثاق قرار دیا ہے، مجھے بتا کہ امام حسین کے بعد امام اور وسیع کون ہے؟ اس وقت حجر اسود اتنا حرکت میں آیا کہ قریب تھا کہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ اس کے بعد فصیح و بلیغ عربی میں گویا ہوا کہ پروردگار نے حسین بن علی علیہ السلام کے بعد علی بن حسین بن فاطمہ بنت رسول اللہ کو امام و وسیع منتخب فرمایا ہے۔ محمد بن حنفیہ حجر اسود کی گواہی کے بعد واپس لوٹے اور علی بن حسین علیہ السلام کی امامت و وصایت کو تسلیم کر لیا۔ حجر اسود گواہی دے گا۔ ابو سعید خضری نے روایت کی کہ حضرت عمر کے زمانے خلافت کے دوران سب سے پہلے حج میں حضرت عمر کے ہمراہ میں بھی تھا اور ہم نے حج ادا کیے۔ جب حضرت عمر مسجد الحرام میں داخل ہوئے تو حجر اسود کے نزدیک پہنچے اور اسے بوسہ دیا اور اس پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے بعد کہا، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہی ہے، نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اگر میں نے رسول اللہ کو تجھے بوسہ دیتے اور ہاتھ پھیرتے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی تجھے بوسہ نہ دیتا اور نہ ہاتھ پھیرتا۔ اس دوران امیر المومنین نے فرمایا، اے عمر، یہ پتھر نفع بھی دے سکتا ہے اور نقصان بھی دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے پیغمبروں سے خطاب ہے کہ اے پیغمبروں، یاد کرو اس وقت کو جب خداوند عالم نے ذریت بنی آدم کو ان کی سلبوں سے باہر نکالا تو ان کو اپنے اوپر گواہ قرار دیا کہ آیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ ہاں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی توحید پر گواہ بنا لیا اور انہوں نے بھی اقرار اور اعتراف کر لیا کہ پروردگار کی ذات صاحب عزت و جلال ہے، تو اس کے بعد اس عہد و پیمان کو ایک نازک چمڑے پر لکھا گیا اور اس پتھر حجر اسود کو کھلایا گیا۔ اے عمر، آگاہ ہو کہ اس سیاہ پتھر کی 2 آنکھیں ہیں، ایک زبان اور 2 ہونٹ ہیں۔ قیامت کے دن جس شخص نے اس کی زیارت کی ہوگی اور یہاں زیارت کے لیے آیا ہوگا، اس کے بارے میں یہ پتھر گواہی دے گا۔ یہ پتھر خدا کی طرف سے اس جگہ پر امین ہے۔ حضرت عمر نے کہا، اے ابو الحسن، جہاں آپ نہ ہوں وہاں خداوند عالم مجھے زندہ نہ رکھے۔ اہل سنت کی مساجد میں نماز پڑھنا۔ ابن ابی عمر نے کہا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ میں اہل سنت کی مساجد میں نماز پڑھنا ناپسند کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، اہل سنت کی مساجد میں نماز پڑھنے کو ناپسند نہ کرو، کیونکہ کوئی مسجد تعمیر نہیں ہوتی مگر کسی پیغمبر یا وصی کی قبر پر جو شہید کیا گیا ہو۔ چنانچہ اگر ایک قطرہ بھی پیغمبر یا وصی کا زمین پر گرا
خداوند عالم چاہتا ہے کہ اس قطرے خون کی برکت کی وجہ سے پیغمبر یا وسیع کے نام کی خانقاہ زمین پر تعمیر ہو۔ پس ان مساجد میں نماز واجب بھی پڑھ سکتے ہو اور نوافل بھی ادا کر سکتے ہو اور قضا نماز بھی ادا کر سکتے ہو۔ ملائکہ کا نماز میں مومنین کے ساتھ اقتدا کرنا۔ مرحوم آیت اللہ حاج شیخ جواد انصاری ہمدانی نے فرمایا کہ ایک دن میں مسجد میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص نماز پڑھنے میں مشغول ہے اور ملائکہ کی 2 صفیں اس کی اقتدا میں نماز پڑھ رہی ہیں، لیکن اس بوڑھے آدمی کو ملائکہ کی ان صفوں کے بارے میں بالکل علم نہ تھا۔ میں نے جان لیا کہ اس بوڑھے شخص نے اپنی نماز کے لیے اذان اور اقامت کہی ہے، کیونکہ روایت میں کہ اگر کوئی شخص روزانہ کی واجب نمازوں میں اذان اور اقامت دونوں کہے تو 2 ملائکہ کی صفیں اگر ان میں سے ایک کہے تو ملائکہ کی ایک صف اس کی اقتدا میں نماز ادا کرتی ہے کہ یہ صف مشرق سے مغرب تک طولانی ہوتی ہے۔ یہ اذان و اقامت کا اثر روحانی ہے، اگرچہ اذان و اقامت کہنے والے خود اس سے مطلع نہ ہوں۔ قرآن اور اس پر عمل کرنا۔ یعقوب احمد نے کہا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے فرزند رسول، میں آپ پر قربان جاؤں، اتنے رنج و غم اور دوسری چیزیں مجھ پر داخل ہو گئی ہیں کہ مستحبات اور دوسرے اچھے کام مجھ سے چھوٹ گئے، یہاں تک کہ قرأت کے لیے قرآن کا کچھ حصہ بھی مجھے یاد نہیں رہا۔ جب امام نے مجھ سے قرآن کا نام سنا تو خوفزدہ ہو گئے اور فرمایا، کچھ لوگ قرآن کی کسی صورت کو بے پرواہی کی وجہ سے بھول جاتے ہیں، وہ صورت قیامت کے دن اس کے نزدیک آئے گی کہ اس کے اور صورت کے درمیان ایک قدم سے زیادہ فاصلہ نہ ہوگا، اس سے کہے گی السلام علیکہ، السلام علیک، وہ مرد جواب میں کہے گا وعلیک السلام، تو کون ہے؟ وہ صورت کہے گی کہ میں فلاں صورت ہوں، کہ تو نے مجھے ضائع کیا اور چھوڑ دیا، اگر تو مجھ سے تمسک کرتا تو مقام توبہ کے بلند درجے کو حاصل کیے ہوئے ہوتا۔ اس کے بعد امام نے انگلی سے اشارہ کیا اور فرمایا، تم پر ضروری ہے کہ قرآن کو یاد کرو۔ بعض لوگ اس لیے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص بہترین پڑھنے والا ہے، اور بعض لوگ آواز کی خاطر قرآن سیکھتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص کی آواز بہترین ہے، حالانکہ اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے۔ کچھ اپنے مفاد کی خاطر قرآن سیکھتے ہیں اور اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کوئی ان کے علم حاصل کرنے سے مطلع ہو یا نہ ہو۔ نیز کافی میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا، قاری 3 قسم کے ہیں۔ کچھ افراد تجارت کی غرض سے قرآن پڑھتے ہیں تاکہ اس ذریعے سے بادشاہ اور حکام سے دنیاوی فائدے حاصل کریں اور لوگوں پر برتری اور فوقیت حاصل کریں۔ کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور اس کے قواعد اور تجوید کو بھی یاد کرتے ہیں، لیکن قرآن کی حدود اور معنی کو ضائع کرتے ہیں۔ خداوند عالم ان 2 قسم کے قاریوں کو زیادہ نہ کرے گا۔ کچھ لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں اور قرآن کو درد دل کے لیے دوا کے طور پر استعمال کرتے ہیں، قرآن کے ذریعے شب داری کرتے ہیں، دن کو روزہ اور رات کو سجود میں مشغول رہتے ہیں، قرآن کے ذریعے بستر کو چھوڑ کر عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کے قاریان قرآن کی وجہ سے خداوند تعالیٰ عزیز و جبار لوگوں سے مصیبتوں کو دور کرتا ہے، ان کے واسطے سے خداوند عالم دشمنوں سے حکومت چھین لیتا ہے اور ان کو سونپ دیتا ہے۔ ان کی وجہ سے خداوند عز و جل آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، لیکن خدا کی قسم قاری قرآن کبریت احمر سے بھی نادر تر اور کامیاب تر ہے۔ مومن کی پہچان۔ پہلے زمانے میں جب میں علم حاصل کرنے کے لیے نجف اشرف گیا ہوا تھا تو ایک دن ایک مجلس میں شیعہ اور شیعہ کے طرز تفکر کے بارے میں بحث چلی۔ نجف کے مراجع عزائم میں سے ایک نے کہا، چند سال پہلے مصر کی الازہر یونیورسٹی میں مذاہب اسلامی کے بارے میں ایک سیمینار اور کانفرنس منعقد ہوئی تھی۔ تمام ممالک سے مذہب اسلام کے علماء موجود تھے۔ میں نے بھی نجف کے علماء کے نمائندے کی حیثیت سے شرکت کی۔ میں نے مذہب اور مکتب شیعہ کا تعارف کراتے ہوئے اپنی تقریر کے دوران
حضرت امام سجاد علیہ السلام سے نقل شدہ ایک روایت کو تفصیل سے بیان کیا اور اس کی تشریح بیان کی، جس پر سب لوگوں نے مجھے داد تحسین دی۔ سب لوگ حیران ہوئے کہ شیعہ مذہب میں اس مکتب سے تربیت حاصل کرنے والوں کے لیے کس قدر باریکیاں موجود ہیں اور ان کو پاک و پاکیزہ بنانے کے لیے ان کے ائمہ کی طرف سے کس قدر تحقیق عمل میں لائی گئی ہے۔ وہ روایت یہ تھی کہ جس کو شیخ طبری نے اپنی مسند سے حضرت امام رضا علیہ السلام سے اور انہوں نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ حضرت نے فرمایا، اگر آپ کسی شخص کو دیکھیں جس کی روش اور طریقہ اچھا ہے اور آہستہ سے گفتگو کرتا ہے اور اپنے کاموں اور حرکات میں عجز و انکساری سے کام لیتا ہے، تو فوراً اس کی طرف توجہ نہ کریں اور اپنے ہاتھ کو روکے رہیں اور توقف کریں کہ کہیں وہ شخص آپ کو دھوکہ نہ دے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ نیت کی سستی اور ہمت کی پستی کی وجہ سے ان کے دل دنیا کو حاصل کرنے اور حرام کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے عاجز ہے۔ اسی وجہ سے وہ دین کو دنیا تک پہنچنے اور دنیاوی فوائد اور شہوت کے حصول کا ذریعہ قرار دیتے ہیں اور لوگوں کو اپنے ظاہری لباس کے ذریعے دھوکہ دیتے ہیں اور حرام کو حاصل کرنے کے لیے خود کو مشقت اور تکلیف میں ڈالتے ہیں اور اپنے ہاتھ آلودہ کرتے ہیں۔ اگر آپ ایسے شخص کو دیکھیں جو مال حرام سے اجتناب کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں کا حرام سے آلودہ نہیں کرتا، تو صبر کریں اور اس کی طرف رغبت کرنے میں جلدی نہ کریں کہ کہیں آپ کو دھوکہ نہ دے، کیونکہ لوگوں کی خواہشات نفسانی مختلف ہیں، اس لیے بہت سے لوگ حرام مال کو حاصل کرنے سے دوری اختیار کرتے ہیں، لیکن دوسرے حرام کام مثلا زنا وغیرہ سے خود کو نہیں روکتے۔ اور اگر کوئی مکروہ شکل عورت آ جائے تو آج نظر آ جائے تو حرام کے ذریعے اس سے آمیزش کرتے ہیں۔ اگر آپ اس مرد کو ایسا پائیں کہ وہ برے عمل سے پرہیز کرتا ہے تو پھر بھی اس کی طرف مائل ہونے میں جلدی نہ کریں، مبادا کہ آپ کو دھوکہ دے دے، یہاں تک کہ خوب اسے پرکھ لے کہ اس کی سوچ اور ارادہ کس قسم کا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ دنیا کو حاصل کرنے اور حرام کا ارتکاب اور مال حرام کے حصول سے تو اجتناب کرتے ہیں، لیکن مضبوط عقل اور محکم سوچ نہیں رکھتے۔ اس وجہ سے ان کے کام کا فساد ان کی اصطلاح سے زیادہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے جو فساد برپا کرتے ہیں ان کی اصلاح سے زیادہ ہے۔ اگر آپ نے دیکھا کہ اس کی عقل بھی مضبوط ہے تو پھر بھی اس کی پیروی کرنے میں جلدی نہ کریں، یہاں تک کہ اسے اچھی طرح آزما لیں کہ کیا وہ اپنی خواہشات نفسانی کے تابع ہے، اپنی عقل کے خلاف قیام کیا ہے یا اپنی عقل سے متفق ہے اور اپنی خواہشات کے خلاف جنگ کے لیے کمر بستہ ہو چکا ہے۔ یہ بھی دیکھیں کہ کیا وہ دنیا کی بیہودہ ریاست کا شوق رکھتا ہے یا نہیں، چونکہ لوگوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے دنیا اور آخرت دونوں کو ترک کر دیا اور دنیا کو دنیا کے حاصل کرنے کے لیے چھوڑ دیا، اور سمجھتے ہیں کہ بیہودہ اور فضول ریاست کی لذت مال حرام کی لذت اور حلال و مباح نعمتوں سے زیادہ ہے۔ اس وجہ سے فضول اور باطل ریاست کو حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ان کو کہا جاتا ہے کہ خدا سے ڈرو تو ان کو ان کی جھوٹی عزت گناہ کی طرف کھینچ لیتی ہے، بس ان کے لیے جہنم میں اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے۔ اس قسم کا انسان مثل اس کے ہے کہ جس کی ایک آنکھ ہو اور ساتھی امور میں بے بصیرت ہو۔ پہلا قدم جو وہ باطل کی طرف اٹھاتا ہے اسے وہ خسارے اور نقصان کے آخری درجے کی طرف کھینچ لیتا ہے، پس وہ اپنی مراد کو نہیں پا سکتا، اسے خداوند عالم سرکشی اور طغیانی میں ڈال دیتا ہے۔ اس صورت میں وہ خدا کی حرام کردہ چیز کو حلال شمار کرتا ہے اور جسے خدا نے حلال کیا ہے اسے حرام خیال کرتا ہے۔ ریاست باطل جس کے پیچھے وہ جا رہا ہے اور جس کو حاصل کرنے کے لیے خود کو ہلاکت میں ڈالتا ہے اور شقاوت اپناتا ہے، ایسے شخص کا کوئی دین نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے اپنا غضب نازل کیا ہے اور جن کے لیے سخت اور ذلت آمیز مقام تیار کر رکھا ہے۔
لیکن نیک انسان وہ ہے جو اپنی خواہشات کو خدا کے تابع فرمان بنائے اور اپنے تمام اعضاء کو اور اپنے تمام اعضاء کو خدا کی خوشنودی میں استعمال کرے. اس ذلت کو اچھا سمجھے جو اسے عزت ابدی کے نزدیک کر دے. اس عزت کے مقابلے میں جو باطل کے ذریعے حاصل ہو. وہ یقین رکھتا ہے کہ خدا کی خوشنودی کی خاطر دنیا کی تکالیف پر صبر کرنا بہشت کی ان ہمیشگی نعمات کا باعث بنے گی جن میں زوال اور فنا نہیں ہے. نیز وہ جانتا ہے کہ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی سے جو دنیا میں خوشی حاصل ہوگی خداوند تعالیٰ کہ اس عذاب کی طرف لے جائے گی جو کہ ختم ہونے والا نہیں ہے. پس اس طرح جانچ لو کہ دھوکہ باز مرد کون ہے. پس جو پسندیدہ اور استوار شخص ہو اس کے ساتھ تمسک کرو اور اس کی روش اور طریقے اور سیرت کی اقتداء کرو اور اس کے وسیلے سے اپنے پروردگار سے متوسل ہو جاؤ. کیونکہ ایسے شخص کی دعا و درخواست رد نہیں ہوتی اور اس کی خواہش اور دعا محرومیت سے دوچار نہیں ہوتی.